الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ طلبہ عزیز، سننے والے ساتھیوں، پچھلے سبق میں بات یہاں آ کر رکی تھی، بلکہ یہ عنوان مکمل ہوا تھا کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی محبت مراد ہے، جبکہ آپ کے سامنے محبت کی 4 قسمیں پیش کی گئی تھی: محبت طبعی، محبت عقلی، محبت شرعی، محبت عشقی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ کسی جگہ چاروں محبتیں اگر جمع ہوں، یہ کوئی محال نہیں اور یہ کوئی اشیاء متضادہ کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ ایسی چاروں محبتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقلی بھی ہے ایمان والے کو، شرعی بھی ہے اور طبعی بھی ہے۔ ایمان والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو، اوصاف کو، قربانیوں کو اور امت کے ساتھ شفقتوں کو، محبتوں کو، اخلاص کو، للہیت کو، جذبات حسنہ کو اتنا سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبیعت کا حصہ بن گئی۔ تو یہ محبت طبعی بھی ہے، اور پھر یہ سب محبتیں مل کر کے اس قدر پرجوش ہوئیں کہ عشق کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت وجود میں آ گئی، یعنی بندہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عاشق زار بن گیا، بے قرار بن گیا، عاشق کامل بن گیا۔ تو یہ محبت چاروں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر ایک بڑا اہم قضیہ پیش آیا، جو اس موقع پر شراح تحریر بھی فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ آپ میری نگاہ میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان سے، یعنی میری اپنی جان مجھے جتنی مطلوب ہے، وہ اس جان سے میری محبت زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں۔ آپ کی محبت جان سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ کیفیت سچ بیان فرما دی۔ صحابہ کا یہ وصف تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا و خلوص کو سیکھا تھا، محبت کو سیکھا تھا، اخلاص کو سیکھا تھا۔ نفاق سے کبھی ان کو قرب نہیں ہوا، نفاق کی ہوا بھی ان کے پاس سے نہیں گزری، نفاق کی گرد سے اپنے آپ کو ہمیشہ انہوں نے بچایا۔ تو حضرت عمر نے اسی بنیاد پر یہ کہہ دیا: یا رسول اللہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ اب پیش کرنے کا حاصل ہوا کہ کہہ رہے: یا رسول اللہ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آپ سے جو محبت ہے وہ میری جان سے مجھے جو محبت ہے اس سے کم ہے، یعنی مجھے میری جان سے محبت سب سے زیادہ، اس کے بعد پھر آپ سے محبت۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا: لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ جب تک میں تمہاری نگاہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تمہارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی۔ اب آپ میری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الآن یا عمر، اب تو نے ایمان کے اس تقاضے کو پورا کر دیا۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نفی کیوں کی کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے؟
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور بڑا معقول جواب دیا، اور یہی جواب علامہ خطابی اور قاضی عیاض رحمہم اللہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں محبت سے مراد محبت عقلی، اس لیے کہ محبت طبعی انسان کے اختیار میں عموماً نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ابتدا میں نفی کی اور صاف صاف بتا دیا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی محبت میری جان کے مقابلے میں کم ہے، میرے اندر میں۔ تو حضرت عمر نے طبعی محبت کی بات کی تھی، اس لیے کہ طبعاً انسان کو اپنی جان زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ کہ عقلاً دوسرے کو اپنے سے زیادہ محبوب بھی رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر نے نفی کی تھی محبت عقلی کی، محبت طبعی کی نفی کی تھی کہ طبعی محبت آپ سے جو کچھ بھی مجھے حاصل ہے وہ کم ہے اس محبت کے مقابلے میں جو مجھے میری جان کے ساتھ حاصل ہے۔ اور یہ سمجھتے ہوئے حضرت عمر نے نفی کی تھی، اس حدیث میں جو محبت مطلوب ہے وہ محبت طبعی مجھے حاصل نہیں، وہ مقام حاصل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نفی کر دی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا اور یہ کہا کہ جب تک میں تم سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان معتبر نہیں، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم کو تنبہ ہوا اور اپنی عقل سے کام لیا۔ یوں سوچا ہوگا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ میری ذات کٹ جائے لیکن حضور کے امر میں، محبت میں، شان میں، احترام میں فرق نہیں آئے؟ تو حضرت عمر کو جواب اندر سے ملا ہوگا کہ میری جان جائے جانے والی جائے گی، یہ جواب ملا ہوگا۔ چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھوں سے دامان محمد، یہ جواب ملا ہوگا۔ تو اب سمجھ میں ان کو آیا اور عقل میں بات آئی کہ آخر میں اپنی جان اس نبی کے لیے فدا کرنے پر کیوں تیار ہو گیا؟ اس لیے کہ نبی سے بھی زیادہ، اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھے جس سے محبت ہے وہ نبی کی ذات ہے۔ اب یہ جب خیال ہوا، احساس ہوا، تو فیصلہ لے لیا کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محبت نبی کی زیادہ ہے، میری اپنی ذات کی زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ عقل کے راستے سے سمجھ میں آئی، عقل کی بنیاد پر غور و فکر کیا تو سمجھ میں آئی۔ اس لیے یہ خلاصہ نکلا کہ طبعاً سوچ رہے تھے تو کمی محسوس ہو رہی تھی، اور عقلاً جب غور کیا ہے تو اس کمی کا جواب مل گیا اور کمی منفی ہو گئی، کمی ختم ہو گئی، اور بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ساری چیزوں سے زیادہ ہے۔ بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قضیے کو لے کر کے جو کوئی بات سوچے کہ میرے اندر میں، حضرت عمر میں اس طرح کی کوئی محبت کی کمی تھی، ایسی بات نہیں۔ یہ تقسیم کر لی جائے کہ حضرت عمر نے جو شبہ رکھا وہ حب طبعی کو بنیاد بنا کر، اور پھر جو دوبارہ فیصلہ لیا وہ حب عقلی کو بنیاد بنا کر۔ ایک بات اور یہاں قابل توجہ ہے، بعض لوگوں نے محبت عقلی کا انکار کیا، اور انکار بھی بس ایک معمولی وجہ سے ہے۔ محبت عقلی کا انکار اس وجہ سے کیا کہ محبت عقلی کی تعریف میں بعض لوگوں نے ایک مثال پیش کی کہ محبت عقلی یوں ہے کہ یہ آدمی کڑوی دوا پینا پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی پیتا ہے، اور عقل سے اس کو پسند کرتا ہے، ذائقے سے پسند نہیں کرتا، عقل سے پسند کرتا ہے، پھر بھی پیتا ہے ناگواری کے باوجود۔ اب یہ جب عقلی محبت کی، حب عقلی کی تعریف اور مثال پیش کی جاتی ہے کہ جو عقل میں پسند نہ آوے، جو طبع میں پسند نہ آوے، پھر بھی عقل کی بنیاد پر اس کی منفعت سوچ کر اس کو پسند کیا جاوے، تو اس میں ایک پہلو ہوا ناپسندیدگی کا، پہلا پہلو۔ دوسرا پہلو پسندیدگی کا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت کو جوڑتے ہیں تو گویا یہ کہنا پڑے گا کہ جس نے بھی محبت عقلی کی اس نے گویا نبی کی ذات سے پہلے ایک درجے میں اس نے ناپسندیدگی کا تعلق رکھا، پھر عقل سے سوچ کر پسند فرمایا، پسند کیا۔ یہ بات مناسب نہیں لگ رہی، اس لیے بعض لوگوں نے کہا محبت عقلی مراد لینا ٹھیک نہیں۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ محبت عقلی میں یہ مثال کیوں دی جائے اور یہ تعریف کیوں کی جائے کہ ایک چیز ناگوار ہو پھر عقل سے گوارا ہونے لگے۔ یہ کہا جائے کہ ایک چیز ابتدا ہی سے پسندیدہ ہو سکتی ہے اور عقل کے راستے سے وہ چیز پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ ابتدا ہی سے ایک چیز پسندیدہ اور عقل کے راستے سے، جیسے کھانے کی لذیذ چیزیں، مٹھائیاں، دودھ اور دوسرے لذیذ آئٹم، یہ آپ کو عقل کے راستے سے اور ذائقے سے خوب معلوم ہے کہ یہ چیز لذیذ ہے، اس لیے عقل میں وہ اس کی افادیت آ گئی، اس کی منفعت آ گئی۔ تو ایسے ہی ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
عقل سے بھی سوچ کر کے ابتدا ہی سے محبوب رکھتا ہے تو کہیں گے کہ محبت عقلی ہے۔ پچھلے سبق میں یہ بات بتائی گئی تھی، چاروں محبتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ چیز یاد رہے تو شاید اس قسم کے اشکالات پیش نہ آئیں۔ اب ایک بات اور بتانی ہے، اور آپ پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے سن چکے ہوں گے، اختصاراً اس کا مذاکرہ کر لیا جائے۔ محبت کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں، کن بنیادوں پر کسی سے محبت ہوتی ہے؟ اس کے 4 اسباب بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو نسب و قرابت، خاندانی محبت جس کو کہتے ہیں، نسب کی بنیاد پر ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، قرابت کی بنیاد پر۔ نمبر 2 احسان، نمبر 2 کسی کا احسان، جس سے احسان ہوا اس سے محبت ہو گئی۔ نمبر 3 کمال، کمال، ایک انسان میں بے شمار کمالات ہیں، ان کمالات کی بنیاد پر قاری اچھا، عالم اچھا، محدث اچھا، مفتی اچھا، اخلاق اچھے، تو کمال کی وجہ سے اس سے محبت ہو گئی۔ اور ایک چیز مطلق قرابت ہے، پہلے نمبر پر جو بتایا وہ نسبی قرابت، خاندانی قرابت، اور ایک مطلق کوئی قرابت جیسے سسرالی رشتہ بن گیا۔ تو اس طرح کی جو کوئی بھی قرابت ہو تو نسب ایک بنیاد ہے محبت کی، نسب، دوسرے قرابت، تیسرے احسان، اور چوتھے کمال۔ اگر نسب اور قرابت کو ایک ہی مان لیا جاوے تو پھر ایک آخری چیز ہے جمال، کہ کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان چاروں چیزوں کے آئینے میں دیکھیں تو ہر چیز بدرجہ اتم موجود ہے۔ نسب و قرابت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں، اور یاد رکھو باپ والد بول کر کے باپ نہیں مراد ہے بلکہ والد بول کر کے والدین مراد ہے، جس ذل ولد کے معنی میں ہے، سبب الولادت کے معنی میں۔ تو انا لکم بمنزلۃ الوالد اے بمنزلۃ الوالدین، اور پہلے بتایا جا چکا ہے ساری محبتوں میں سب سے اعلیٰ محبت وہ ہے جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو امت کے ساتھ جو ہے سمجھانے کے لیے اس کا سہارا لیا۔ تو دیکھو تو وہ محبت، وہ سبب محبت بھی آپ میں ہے جو خاندانی محبتوں میں جو چیز سبب ہوتی ہے۔ جمال آپ کا بے شمار، کمال آپ کا لامتناہی، اور احسان اور نوال جس کو کہتے ہیں یہ بھی بے مثال، آپ جیسا کوئی محسن نہیں۔ تو سارے اسباب محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اس لیے آپ نے اگر یہ کہا کہ جب تک کہ میری ذات سے سب سے زیادہ تمہیں پیار نہ ہو جائے تمہارا ایمان کامل نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس لیے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی آدمی آپ سے محبت نہیں کرتا ہے تو پھر یہ اس کے اندرون قلب کی بیماری کی بات ہے کہ سبب موجود ہے پھر بھی ان کا قلب صحیح رخ پہ نہیں چل رہا ہے، تو کل کسی جگہ پر مثلا والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ سبب موجود ہوگا لیکن وہاں بھی وہ محبت کا معاملہ، سلوک کا معاملہ نہیں کرے گا۔ تو آپ نے انسانیت جگانے کے لیے فرمایا کہ مجھ سے جس کو پوری محبت نہیں اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس پر پوری گفتگو آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری حدیث کو سند کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بہی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیۃ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وحدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس دوسری سند سے جو روایت آئی اس میں والناس اجمعین کا اضافہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے اور محبت مطلوبہ درجہ مطلوبہ تک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔